السلام علیکم، میں محمد مصطفیٰ علی سروری ہوں۔ آج ایک اہم موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شہر حیدرآباد میں 18 دسمبر سے 28 دسمبر تک 34واں حیدرآباد بک فیئر جاری ہے، NTR اسٹیڈیم لوور ٹینک بنڈ پر۔ اس بک فیئر میں داخلے کے لیے 10 روپے کا انٹری ٹکٹ ہے، اور اس بک فیئر میں 200 سے زیادہ اسٹالز لگائے گئے۔ اس کے علاوہ ایک مرکزی اسٹیج بھی بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیج پر ہر روز کچھ نہ کچھ مصنف سے ملیے اور کتابوں کے حوالے سے مختلف پروگرام وہاں پر منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس بک فیئر میں اگر میں یہ سمجھتا ہوں، میں اردو میڈیم کا طالب علم ہوں، اردو یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں، اردو سے جو تعلق ہے، میں اس پس منظر میں اگر بات کروں تو اگر کوئی فرد 34ویں حیدرآباد بک فیئر کو پیمانہ بنائے کہ موجودہ دور میں سال 2021 کے دوران شہر حیدرآباد میں اردو کے حوالے سے کیا منظرنامہ ہے، تو اسے یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوگی کہ شہر حیدرآباد میں اردو کا اس وقت جو منظرنامہ ہے وہ بڑا ہی مایوس کن ہے۔ اردو کا کوئی اہم پبلشر وہاں پر موجود نہیں ہے بک فیئر میں۔ اردو انگریزی کے اخبار پائنیر کا حیدرآباد سے ایڈیشن شروع ہو گیا ہے، پائنیر والوں نے اپنا وہاں پر اسٹال لگایا ہے۔ انڈین ایکسپریس اخبار کا اپنا وہاں پر اسٹال ہے، ٹائمز آف انڈیا کا وہاں پر اپنا اسٹال ہے، ہنس انڈیا کا وہاں پر اپنا ایک اسٹال ہے، تلنگانہ ٹوڈے اخبار جو ہے اس کا بھی وہاں پر اسٹال ہے، ساکشی اخبار کا وہاں پر اسٹال لگا ہے، ایناڈو اخبار کا اسٹال وہاں پر لگا ہے، آندھرا جیوتی کا وہاں پر اسٹال لگا ہے۔ اگر کسی زبان کے اخبار کا اسٹال وہاں پر نہیں لگا ہے تو وہ اردو اخبار ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے، اگر ہمیں وہاں پر اردو کی کچھ کتابیں معاف کیجیے گا، اردو کی اگر ہم کتابیں تلاش کریں وہاں پر، تو منہاج القرآن کی جانب سے طاہر قادری صاحب کے جو کتابیں ہیں وہ کتابیں کچھ ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ لازم بات ہے وہ مذہبی نوعیت کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کے ٹائٹلز اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو نیشنل بک ٹرسٹ NBT کا جو وہاں پر اسٹال ہے اس پر ہمیں کچھ اردو میں کتابیں ملیں گی، بہت کم تعداد ہے وہاں پر بھی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اردو کے حوالے سے شہر حیدرآباد کی جو پہچان ہے وہ اب ختم ہو گئی۔ ابھی دسمبر کے اسی مہینے میں مالیگاؤں مہاراشٹرا میں NCPL کا بہت بڑا اردو کتاب میلہ لگا ہے۔ حیدرآباد کے پبلیشر وہاں پر اپنی کتابیں لے کر موجود ہیں۔ حیدرآباد کا پبلیشر جو اردو کی کتابیں شائع کرتا ہے وہ خود اس کتاب میلے میں شریک نہیں، کیونکہ کتاب میلے میں کوئی اردو کتابوں کی خریداری نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اسی برس کے دوران تلنگانہ اردو اکیڈمی اس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ بھی اگر کوئی مسودہ کتاب کے لیے جمع کرواتا ہے اکیڈمی میں تو اس کو مالی اعانت کی جائے گی تاکہ وہ کتاب چھاپ سکے۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی نہ صرف کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی معاونت کرتی ہے بلکہ ان کتابوں کو اشاعت کے بعد انعامات سے بھی نوازتی ہے۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی اردو کے ٹیچرز کو ایوارڈز دیتی ہے، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ۔ تو وہی مجھے یہ فکر اسی لیے ہوئی کہ مجھے بھی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا گیا تھا۔ کیا ٹیچرز کو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ دینے کا، یعنی جو پہلے سے سرکاری ٹیچر ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ لازم بات ہے، ہمیں یہ فکر دلاتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اور سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ تو یہ اردو اکیڈمی کے حوالے سے اس لیے بات کیا میں کہ اردو کے حوالے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ اردو کا کوئی پبلیشر وہاں پر موجود نہیں ہے، اردو کے کسی اخبار نے وہاں پر اپنا اگر اسٹال نہیں لگایا تو کیا وجہ ہے؟ اگر اردو کا کوئی اخبار حیدرآباد بک فیئر میں اپنا اسٹال لگاتا تو کیا لوگ اس کے اسٹال پر اخبارات کی خریداری، سالانہ جو اس کا
خرچہ ہوتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا لوگ اردو اخبار خریدنا چاہتے ہیں؟ تو پھر کیوں اردو اخبار بھی کیوں نقصان کا سودا کرے گی؟ بھائی وہاں پر کچھ تو فیس ہوگی جو وہاں پر دینا ہے، کچھ تو عملہ ہوگا، کچھ تو خرچہ ہوگا جہاں پر 10 دن کے لیے اس اسٹال پر لوگوں کو بٹھایا جائے، ان کو ذمہ داری لگائی جائے کہ آپ یہاں پر بیٹھے اور جو کوئی آپ کے پاس آئے اس کو بتائے۔ دوسری چیز، اردو کی کتابیں بک نہیں رہی ہیں تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اردو میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جا رہی جو کہ لوگوں کو دلچسپی ہو پڑھنے میں؟ تو اس پس منظر میں پھر جو اردو اکیڈمی کے تعاون سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں، کیا وہ کتابیں، اچھا اب کتابوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک تو نصابی کتب ہے جو تعلیم کے لیے کام آتی ہیں، تو تلنگانہ تیلگو اکیڈمی جو ہے اس کا اسٹال حیدرآباد بک فیئر میں موجود ہے۔ اس اسٹال پر انٹرمیڈیٹ، بی ایڈ، ڈی ایل ایڈ، ڈگری، یہ ساری کتابیں وہاں پر جو نصاب سے جڑی ہوئی ہیں، اسکول کالج کے سلیبس سے جڑی ہوئی، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب تلنگانہ اردو اکیڈمی کو اس حوالے سے فکر کرنا ہے کہ اگر جو بہت سارے ڈگری کالجز ہیں، جیسے اگر حیدرآباد میں ہم دیکھیں تو اردو گڈے چنچل گوڑے میں ڈگری کالج ہے، گولکنڈے میں اردو میڈیم کا ڈگری کالج ہے، حسین علم ڈگری کالج ہے، فلک نما اردو میڈیم کا ڈگری کالج ہے۔ تو یہاں پر جو شکایت آتی ہے کہ بچوں کے لیے جو نصابی کتب ہے وہ اردو میں دستیاب نہیں۔ خود اردو یونیورسٹی کے جو فاصلاتی طرز کے جو کتابیں ہیں وہ مانو المنی ایسوسیشن کے تعاون سے ہم نے میں بھی ان کے ساتھ شریک تھا، تو ہم نے یہ کالجز کو بھی پہنچائی تھی تاکہ وہاں پر جو بچوں کو اردو میں کتابیں دستیاب نہیں ہیں وہ ان کتابوں کی مدد سے کر سکیں۔ تو کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ تلنگانہ اردو اکیڈمی یہ جو نصابی کتب کی ضروریات ہے جس کی شکایت ہے طلباء میں، اس کو پورا کرنے کے لیے کام کرے۔ تو اردو میڈیم کی کتابیں یا اردو کی کتابیں، اردو میں دیکھیے ادب کی کتابیں ہو سکتی ہیں، لٹریچر، بچوں کا ادب ہو سکتا ہے، بڑوں کا ادب ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ شہر حیدرآباد ہے جہاں پر ہر اخبار بڑا ہے۔ اردو کی بات کر رہا ہوں، اردو کا ہر صحافی سینئر صحافی ہے، اردو کا ہر صحافی بہت بڑا تجزیہ نگار ہے، بہت بڑا بلند پایہ صحافی ہے۔ اخبار بڑا ہے، صحافی بڑا ہے۔ اخبار اور صحافی شعراء کی بات کریں تو ہر شاعر جو ہے ہمارا وہ بلند پایا اور بہت ہی انٹرنیشنلی تسلیم کیا جانے والا بہت ہی سینئر شاعر ہے۔ اخبار بڑا ہو گیا، صحافی بڑا ہو گیا، ہمارے بہت سارے اردو کے ٹیلی ویژن چینل بھی ہیں، سب بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، یوٹیوب کے چینلز ہیں، سب بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، یوٹیوب کے چینلز ہیں، سب بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں اردو میں۔ اب جو سب سے چھوٹا بن گیا ہے وہ خاری بن گیا ہے، یعنی یوٹیوب پر بھی اردو موجود ہے، سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل پر بھی اردو موجود ہے، کیبل ٹیلی ویژن پر بھی اردو کے ٹیلی ویژن چینل موجود ہے، اخبارات بھی موجود ہیں، ای پیپر بھی موجود ہیں، اخبارات کی ہارڈ کاپی آپ کو بازار میں دستیاب ہے، بہت سارے اخبارات ہیں، لیکن خاری نہیں ہے۔ خاری کی یہ شکایت ہے کہ اگر ہمیں اردو اخبار میں ایک دن پرانی خبر پڑھنے کو ملے، اردو اخبار میں ہمیں ایسی خبر پڑھنے کو ملے جو ہمارے تو کسی کام کی نہیں، ہم کیوں پڑھیں؟ نمبر ایک، جو اردو پڑھنا جانتا ہے۔ دوسری، ایک ایسی نسل تیار ہو گئی ہے، بڑی کافی بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اردو زبان سے ہی واقف نہیں ہیں۔ ارے اردو پڑھ کے کیا، ان کو جس طریقے سے اردو سے ان کا ناتا توڑا گیا، وہ لوگ اب بڑے ہیں وہ اردو سے بالکل واقف ہی نہیں ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اردو سے واقف ہیں لیکن انہیں ان کا من چاہا مواد، وہ مواد نہیں مل رہا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں صحافت میں یا ٹیلی ویژن چینل میں، اس کو اگر ہم اس خلا کو پر کریں تو وہاں پر ان کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کرونا کی وبا کے دور میں بچے بہت زیادہ موبائل فون سے جڑ گئے، تو بچوں کو ہم ڈسکنیکٹ کیسے کریں موبائل فون سے؟ تو بچوں کے لیے اچھی کتابیں بھی تو نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بچوں کے لیے لکھا جانے والا ادب کیسا ہے، کیسی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں بچوں کے لیے، کتنی
दीगर ज़बानों से कहानियों का तर्जुमा हो रहा है। बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे जोड़ेंगे बच्चों को उर्दू ज़बान से? अब यहाँ पर जैसे मेरे सामने ये तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के बेस्ट टीचर अवार्ड याफ्तागण 18 और 19 का, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है, वो फहरिस्त मौजूद है, तो पता चला कि टोटल तकरीबन 70 टीचर्स को अवार्ड दिया गया। तो ये जो टीचर्स, उर्दू मीडियम के टीचर्स हैं, जिन्हें बेस्ट उर्दू टीचर यानी बेहतरीन उर्दू के टीचर्स हैं, ये किसको पढ़ा रहे हैं? वो बच्चे कहाँ हैं? सोचिए। और कितने ऐसे ये उर्दू के टीचर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद है, जो उर्दू का अखबार खरीद रहे हैं। ठीक है, आपको अखबार का मवाद पसंद नहीं आ रहा तो आप खत के जरिए बताइए, फ़ोन के जरिए बताइए कि आपके अखबार में हम इस मौजू पर देखना चाह रहे हैं। अब हम ज़बान और अदब के हवाले से आते हैं। ज़बान और अदब के हवाले से आप देख लीजिए कि हमारे अखबारात के जो अदबी सफ़ात हैं या हमारे अखबारात में जो लिटरेचर का कवरेज है, वो कैसा है? अखबारात में तो अब जो अदबी सफ़ात हैं वो नहीं के बराबर है, और जो अदबी मंज़रनामा है वो भी मुख्तलिफ़ ख़ानों में बँटा हुआ है। इम्तियाज़ अली ताज साहब मरहूम दूरदर्शन के वो कहते थे कि हैदराबाद का जो अदबी मंज़रनामा है वो बड़ा दिलचस्प हो गया कि यहाँ पर आलमी मेयार के बहुत बुलंद पाए अदीब, शायर और सहाफ़ी मौजूद हैं, जो यहाँ की उर्दू का सबसे बड़ा मसला है। तो असल जो खोज होनी चाहिए, असल जो ज़रूरत होनी चाहिए, वो उर्दू के ख़ारी की होनी चाहिए, कि उर्दू के ख़ारी हम पैदा करें, उसके लिए हम हमारे मवाद को भी बेहतर बनाएँ। और प्रोफ़ेसर मुग़नी तबस्सुम साहब मरहूम ने क़ुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िदा एक एनसीपीएल के किताब मेले में कहा था कि बहुत हो चुकी हैं शायरी की किताबें, अब बस। तो उनका तबसरा था, उस पर बहुत सारे लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। तो अब कैसे हम ये जो नई नस्ल है उसको हम जोड़ सकते हैं उर्दू ज़बान के साथ? एक तो जो सिस्टम चल रहा है उसी को मुस्तहकम करना है। जो गवर्नमेंट की जानिब से उर्दू के नाम पे जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को यकीनी बनाना है कि सरकारी ख़जाने से निकलने वाला हर रुपया, हर रकम फ़ायदेमंद साबित हो उर्दू ज़बान के लिए। अगर कोई टीचर है, उर्दू मीडियम का टीचर है, तो कहीं न कहीं उर्दू से उसका राब्ता है, उसकी कुछ ज़िम्मेदारी भी बनती है इस ज़बान के तहत। हाई स्कूल के टीचर से बात करें तो वो निचली जमात के टीचर्स को ये इल्ज़ाम देता है कि भई वो लोग अगर सही से बच्चों को उर्दू सिखाते तो हम यहाँ पर पढ़ा सकते थे। वहाँ पर ही उनको सही नहीं सिखाया गया, अब हम हाई स्कूल में उसको कैसे सिखाएँ? इंटरमीडिएट में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर बच्चा सिरे से उर्दू को जो है सो नज़रअंदाज कर देता है कि उर्दू अगर मैं वो ऑड भी कर लूँ तो मुझे 99 मार्क्स नहीं मिल सकते, 100 मार्क्स नहीं मिल सकते। उसके मुकाबले में अगर मैं उर्दू के बजाय अरबी अगर मैं इंटरमीडिएट में ऑप्ट करूँ तो मैं 99 बल्कि 100 भी स्कोर कर सकता हूँ। भई अरबी ज़बान का ये तारीख़ है, अरबी ज़बान की अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीक़े से अरबी के नाम पर मज़ाक हो रहा है, उसका नुकसान उर्दू को हो रहा है। दूसरी चीज़, ये जो माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इसकी वजह से अब ये सूरत-ए-हाल हो गई है कि उर्दू मीडियम के जो स्कूल्स हैं, उसमें दाखिले बंद हो चुके हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, जहाँ पर दाखिले बहुत तशवीशनाक हद तक कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। तो आप देख लीजिए, उर्दू को रोज़गार से अगर जोड़ा जाता है, तो वो लाज़िम बात है, वो ज़बान की तरफ ज़्यादा लोगों को राग़िब कर सकती है। तो उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का एक जो बड़ा ज़रिया है, वो उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं। उर्दू मीडियम के स्कूल्स में जो उर्दू टीचर्स की जो भर्ती होती है, डीएससी के ज़रिए से, वो उर्दू वालों को रोज़गार से जोड़ती है। अब उर्दू मीडियम को इस तरीके से तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल से नुकसान हो रहा है कि यहाँ पर दाखिले खत्म हो गए। तो अब जो उर्दू के टीचर्स हैं, इसके बाद इनकी जायदादों पर कोई भर्ती होने वाली नहीं। तो यानी जो रोज़गार के साथ एक जो अहम रिश्ता था, वो रिश्ता भी अब खत्म हो रहा है। और इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल पर अगर फौरी गौर न किया जाए,
تو پھر حیدرآباد میں اردو صرف سالار جنگ میوزیم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. حیدرآباد میں اردو آپ کو کتب خانوں میں دیکھنے کو ملے گی، پڑھنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اچھا ہاں، اردو یونیورسٹی کی بات کروں تو اردو یونیورسٹی سے بھی بہت ساری مانو علمونی ایسوسی ایشن اور مختلف بینرز کے تلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تلنگانہ اور یہ جو جنوب کی جو ریاستیں ہیں ان کے اردو دان طبقے کو اردو یونیورسٹی سے جوڑیں. تو اس میں اس کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے. خود ہمارے پاس جو اردو یونیورسٹی سے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو پلیسمنٹ ریکارڈ ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں یا کوئی اس وجہ سے کہ میں اردو یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کئی بے شمار طلباء ایسے ہیں جو روزگار سے جڑ چکے ہیں. ہمارے ہاں شعبۂ تعلیمات ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ روزگار دینے والا ہے. سرکاری ملازمت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کا جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ پورے ملک میں جموں کشمیر سے لے کے کیرلا تک کے بچے یہاں سے پڑھے ہیں اور وہ اپنے اپنے ریاستوں میں سرکاری ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہوگی. میں پالی ٹیکنک کی بات کرتا ہوں. پالی ٹیکنک جو ہے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی، اس پالی ٹیکنک میں اردو اگرچہ کے ذریعے تعلیم ہے. شہر حیدرآباد کے یا اردو کے لوگوں کو بولے وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتر پردیش، بہار اور بیرون تلنگانہ سے بچے یہاں پر آ رہے ہیں، پالی ٹیکنک کے کورسز کر رہے ہیں اور ملازمتیں بھی حاصل کر رہے ہیں، نوکریاں بھی مل رہی ہیں. سرکاری نوکری کی بات کر رہا ہوں میں کہ پالی ٹیکنک سے پاس آؤٹ بچوں نے تلنگانہ جو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی ملازمت حاصل کی. خانگی شعبے کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں نے ملازمت حاصل کی. تو یہ جو ملازمتوں سے جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. شکوے شکایت کرنے والے وہ اپنی جگہ بدستور رو رہے ہیں، ارے پڑھ کر کیا ہوگا. تو یہ کوئی ایسی جذباتی بات نہیں ہے، خاص طور پر اردو یونیورسٹی کی جو مثال ہے. ایسے ہی ہر شعبے میں آپ دیکھ لیجیے. آپ اس چیز کو بھی اندازہ لگائیے کہ شہر حیدرآباد کا شاید ہی کوئی یوٹیوب چینل بچا ہوگا یا اخبار بچا ہوگا جہاں پر اردو یونیورسٹی کا فارغ بچہ کام نہیں کر رہا. شعبۂ ترسیل عام اور صحافت کے تحت جو کورسز چلاتے ہیں وہ، اور فاصلاتی طرز کا جو ڈپلوما ہے وہ ڈپلوما پاس کرنے والے اردو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً ہر دوسرے یوٹیوب چینل میں بھی آپ کو ملیں گے، اخبار میں بھی ملیں گے آپ کو، ای پیپر میں جو آن لائن پورٹلس ہیں اس میں بھی آپ کو ہماری یونیورسٹی کے فارغ بچے ملیں گے. ہے نا، یہ تعلق بچا ہوا ہے ابھی بھی کہ اردو سے پڑھیں گے تو روزگار ملے گا. خانگی شعبے میں بھی مل رہا ہے اور سرکاری شعبے کی بھی ملازمتیں بدستور ملی ہیں. یہ تو چونکہ سینٹرل یونیورسٹی ہے، پورے ملک سے طلباء یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو تلنگانہ اسٹیٹ میں جس طریقے سے یہاں کے جو گورنمنٹ اردو میڈیم کے اسکول ہے وہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے جس سے اردو زبان اور روزگار کا تعلق بنا ہوا ہے. وہ جو تعلق ہے وہ تعلق بہت ہی تشویشناک حد تک یا بالکل آکسیجن پر پہنچ چکا ہے. اگر اس جانب توجہ نہیں دی جائے کہ جو آکسیجن چاہیے اردو میڈیم کے اسکولس کو وہ فریش ایڈمیشن سے ہے، اور نئے ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں. نئے ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کیا ہوتا ہے، جب سرکار کیا کرتی ہے اسکولس کو مرج کر دیتی ہے. کسی اسکول میں اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ٹیچرس کو تنخواہ دی جا رہی ہے، تو سرکار اسکولس کو مرج کرتی ہے تو مطلب جو ملازمتیں ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہے، پوسٹ بھی مرج ہو جاتے ہیں. یعنی بعض اسکول ایبالش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اسکول کے ختم ہونے کا مطلب زیرو، وہاں پر اب ایڈمیشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکول سے جتنی جائیدادیں تھی، جتنے پوسٹ ہیں وہاں پر وہ ختم ہو گئے. تو اب اگر اگلے الیکشن سے پہلے حکومت تلنگانہ ڈی ایس سی بھی اناؤنس کرتی ہے تو اردو میڈیم کی جائیدادیں اس میں زیادہ نہیں نکلیں گی، یا نکلیں گی نہیں نکلیں گی وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. تو اس میں خاص طور پر یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کی جو اردو کے نام پہ سرکاری ملازمتوں پر فائز ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اردو کے نام پہ جو ادارے چلانے والے ہیں خانگی شعبے کے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر ایسا قاری موجود ہے جو اچھا مواد پڑھنا چاہ رہا ہے تو اب یہ اخبارات کا بھی کام ہے کہ وہ قاری کو اچھا مواد دے، وہ جو چاہتا ہے اس کو دے دے تاکہ وہ جڑا رہے. اور پھر یہ تعلق اگر استوار ہو جائے، ایک تو روزگار سے جڑ جائے، دوسرا عوام سے جڑ جائے. اور اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ اخبارات میں اگر ہم اردو کے اخبارات دیکھیں تو جس طریقے سے سیاسی موضوعات پر جو کوریج ہوتا ہے اس کے مقابلے میں
زبان و ادب کے حوالے سے جو ہمارا، آپ دیکھ لیجیے اردو کے حوالے سے اگر ہم صرف شہر حیدرآباد میں ہی بات کریں تو کتنے ایسے ادارے کالجز ہیں جہاں پر پی جی کے ایم اے کے سطح پر بچے پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر بچے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہے؟ کتنے ایسے یونیورسٹی کے اسکالرس ہیں جو اردو سے اردو کی اسکالرشپ لے رہے ہیں، اردو کی تحقیق کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کا اردو زبان و ادب سے کتنا تعلق جڑا ہوا ہے؟ کتنے شہر حیدرآباد میں دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی ہو گئی، وہاں کا بہت بڑا شعبہ ہے شعبہ اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہو گئی، یہاں پر بھی کافی تعداد میں ریسرچ اسکالرس ہیں، ملک بھر سے ریسرچ اسکالرس یہاں پر موجود ہیں۔ آپ اسی شہر حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کا بھی جو تاریخی شعبہ ہے اردو ڈپارٹمنٹ، وہاں بھی کافی ریسرچ اسکالرس انوالو ہیں۔ کیا ان ریسرچ اسکالرس کو ہم کبھی کسی شہر کے ادبی پروگرام میں دیکھیں؟ بھئی زبان و ادب کے حوالے سے جو پروگرام ہے ان پروگراموں میں ان ریسرچ اسکالرس کی شرکت ہونی چاہیے۔ کتنے ریسرچ اسکالرس ہیں جو یہ زبان اردو زبان کے ادبی اور یہ جو مجالس ہوتے ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں یہ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ تعلیمی ادارے بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دے رہے ہیں، ریسرچ کروا رہے ہیں، تحقیق کروا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر جو اردو کی صورتحال ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ جو خلا ہے، یہاں اس خلا کو بھی پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر نصابی جو ضروریات ہیں اردو کی، ان نصابی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے۔ اچھے ادب کے حوالے سے جو کوششیں ہونی چاہیے وہ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر سرکار کے خزانے سے، چاہے مرکزی حکومت کے ہوں یا ریاستی کی حکومت کے، نکلنے والے ہر روپیے کے صحیح استعمال کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ تو میری تجاویز تھی جو میرے ذہن میں آئی، خاص طور پر شہر حیدرآباد کے 34ویں بک فیئر کو دیکھنے کے بعد۔ میں فکر مند ہوں، میں اردو کا طالب علم ہوں، اردو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو میرے جو ذہن میں تجاویز تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کیا سوچتے ہیں کیسے ہم اردو زبان کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ اپنے تجاویز، اپنے مشوروں سے ضرور نوازیے گا، اور کم از کم اپنے حصے کی شمع ضرور آپ جلائیے گا، تاکہ ہم مشترکہ طور پر اس اردو زبان کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں۔ چونکہ یہ جو زبان ہے یہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب، ایک بہت بڑا اس کے ساتھ کلچر جڑا ہوا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اب رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شہر حیدرآباد میں دینی کتب جو اردو میں ہیں ان کی فروخت نہیں ہو رہی، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے آتے ہی قرآن مجید کے نسخوں کے ساتھ ساتھ اردو میں جو اسلامی لٹریچر ہے وہ اس کی فروغ بڑھ جاتی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ رمضان سے پہلے بھی جو ہمارے بک سیلرز ہیں، جو کتابیں بیچنے والے ہیں، جہاں پر قرآن مجید کے نسخے دستیاب ہوتے ہیں، وہ رومن میں نسخے منگا رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کی مانگ بڑھ گئی ہے جو رومن میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اردو میں اتنا سارا اسلامی لٹریچر موجود ہے لیکن اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو اس سے استفادہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ اردو زبان سے جو دوری ہوئی، دراصل وہ کہیں نہ کہیں اردو میں جو لٹریچر موجود ہے، اسلامی لٹریچر، اس سے بھی دور ہو رہی ہے۔ سوچئے گا اور اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔